موضوع الدرس التعلیمات للأمراء والحکام، سورۃ الحج، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی، ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام محمد قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فينا نزلت الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله ثم مكنا في الأرض فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فهي لي ولأصحابي۔ اس آیت کی تفسیر مبارک میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں بغیر کسی جرم کے مکے سے نکالا گیا، تو ہمارا جرم صرف یہی تھا، ہم کہتے تھے ربنا اللہ، کہ ہمارا رب جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں۔ ثم مکننا فی الارض، پھر اللہ نے ہمیں مدینہ منورہ میں تمکین دی، استقرار نصیب ہوا، تو ہم نے نمازیں قائم کی، زکوٰۃ دی، بھلائی کا امر کیا اور برائی سے روکا، اور تمام امور کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ آیت میرے اور میرے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ وقال ابو العالیہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ وقال الصباح بن سوادۃ الکندی سمیت عمر بن عبد العزیز یخطب وهو يقول الذين مكناهم في الأرض، ثم قال ألا إنها لست على الوالي وحده ولكنها على الوالي والمولى عليه، ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم وبما للوالي عليكم منه۔ اب اس روایت میں بھی ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق جو ہیں حضور پاک کے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت عمر بن عبد العزیز خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے یہ آیت تلاوت کی،
انہوں نے فرمایا کہ صرف یہ والی پر حکم نہیں، والی پر بھی ہے اور رعایا پر بھی ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ والی پر کیا ہے اور رعایا پر کیا ہے۔ الا انبئکم بما لکم علی الوالی من ذالکم وبما للوالی علیکم منہ ان لکم علی الوالی من ذالکم ان یؤخذکم بحقوق اللہ علیکم۔ والی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی رعایا سے اللہ کے جو حقوق ہیں ان کی تعمیل کرائے، وَأَن يَأْخُذَ لِبَعْضِكُم مِّن بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کے حق دلائے، وَأَن يَهْدِيَكُمْ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ مَا اسْتَطَاعَ، اور تمہیں راستہ دکھائے سیدھا صراط اسلام کا۔ تو یہ تو والی کا ہے کہ وہ کنٹرول کرے اور اللہ کے حقوق پورے کرائے۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُم مِّن ذَلِكَ الطَّاعَةَ غَيْرَ الْمَبْذُوذَةِ وَلَا الْمُسْتَقْرَى بِهَا۔ رعایا پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ولی اولی الامر کی اطاعت کریں اور خالص اطاعت ہو، ان کو جبر نہ ہو۔ وَلَا الْمُخَالِفُ سِرَّهَا عَلَانِيَتَهَا، اور یہ بھی نہ ہو کہ ظاہر میں اطاعت ہو اور چپکے سے اندر جو ہے مخالفت ہو۔ وقال عطیۃ فی هذه الآیۃ كقوله وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض۔ حضرت عطیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس آیت کے مطابق ہے جس میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے ایمان والوں میں سے تم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کو زمین کے اندر حکومت دیں گے، خلافت دیں گے۔ وَقَوْلُهُ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور کامیابی جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والوں کی ہے۔ وقال زید بن اسلم وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ عِنْدَ اللَّهِ ثَوَابَ مَا صَنَعُوا، اللہ کے پاس ثواب ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا بدلہ اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد کی جو آیات مبارک اس میں تسلی ہے حضور پاک کے لیے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ يقول تعالیٰ مصلیًا لنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی تکذیب من خالفہ من قومہ۔ ان آیات میں اللہ پاک اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرماتے ہیں کہ آپ قوم کی مخالفت سے نہ ڈریں، یہ ہر قوم نے اسی طرح مخالفت کی ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، اب سے پہلے قوم نوح کی انہوں نے نوح کے علیہ السلام تکذیب کی۔ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی۔ اے مع ما جاء به من الآیات البینات والدلائل الواضحات، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بڑی کھلی نشانیاں لے کے آئے تھے لیکن پھر بھی قوم نے مخالفت کی، تکذیب کی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ اے انذرتہم وَأَخَّرتہم، پھر میں نے کافروں کو مہلت دی ایک مدت تک۔ ثم اخذتہم فکیف کان نکیر، جب وہ اپنے کفر سے باز نہ آئے تو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، بس دیکھیں کیسی ہے میری پکڑ۔ فکیف کان انکاری علیہم ومعاقبتی لہم، کیسے ہم نے پھر ان کو ہلاک کیا اور عذاب دیا۔ وذکر بعض السلف انہ کان بین قول فرعون لقومہ انا ربکم الاعلی وبین اہلاک اللہ لہ 40 سنۃ
بعض سلف نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فرعون نے جب یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں بڑا، تو اس کے ہلاک ہونے اور اس دعوے کے تقریباً 40 سال کے بعد اس کو پکڑ ہوئی۔ وفی الصحیحین عن موسیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ ظالم کو مہلت دیتے ہیں لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر وہ بھاگ نہیں سکتا۔ ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ان اخذہ علیم شدید۔ اسی طرح سے رب کی پکڑ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے بستی والوں کو پکڑا جنہوں نے ظلم کیا، سخت عذاب دردناک۔ ثم قال فكأين من قرية أهلكناها، اے کم من قریۃ، کتنی بستیاں اور قومیں ہم نے ہلاک کر دی، وہی ظالمۃ، کیونکہ وہ مکذبۃ لرسلھا، وہ پیغمبروں کی تکذیب کرنے والے تھے، وہی خاویۃ علی عروشھا، اب دیکھو تو اپنی چھتوں کے ساتھ گرے پڑے ہیں۔ اے قد خربت منازلھا وتعطلت حوادرھا، ان کی بلڈنگیں، مکان اور ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ خراب برباد ہو گئیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کنویں ایسے پڑے ہوئے ہیں کوئی ان سے پانی بھرنے والا نہیں۔ وَلَا يَرْدُهَا أَحَدٌ بَعْدَ كَثْرَةِ وَارِدِيهَا وَالْازْدِحَامِ عَلَيْهَا، پہلے ان کنووں پر کتنے لوگ آتے تھے پانی بھرنے کے لیے، اب وہاں کوئی بھی نہیں آتا ہے۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے انہوں نے محل بنائے تھے چونے سے اور جس سے، جس کہتے ہیں چونے کو، اس سے سفید محل پیدا کیے تھے، وہ محل بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ وروی عن علی بن ابی طالب ومجاہد وعطا وسعید بن جبیر وابی الملیح والضحاک نحو ذلک۔ وقال آخرون، قصر مشید کا معنی ہے بڑے اونچے اونچے محل، وقال آخرون المشید المنی الحسین، یعنی بڑے اونچے اور بڑے مضبوط قسم کے گھر۔ وکل هذه الاقوال متقاربة، یہ سارے قول موافق ہیں ایک دوسرے کے، لا منافات بینہا، فإنه لم يحله شدة بنائه ولا ارتفاع ولا احکام ولا حسانة عن حلول باس اللہ بهم۔ اب ان کے محل جو تھے باوجود اس کے کہ بڑے مضبوط تھے، بڑے مستحکم تھے، بڑے اونچے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ نہ روک سکے۔ کما قال تعالی اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی چلے جاؤ موت نے تمہیں پکڑنا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، وَقَوْلُهُ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، أَيْ بِأَبْدَانِهِمْ وَبِفِكْرِهِمْ أَيْضًا، کیا یہ زمین میں نہیں چلتے پھرتے کہ غور کریں، تدبر کریں۔ وَذَلِكَ كَافٍ كَمَا قَالَ ابن ابی الدنیا فی کتاب التفکر والاعتبار، ان نے کتاب لکھی ہے کہ آدمی تفکر کرے اور عبرت پکڑے ان قوموں کی ہلاکت سے۔ حدثنا ہارون بن عبداللہ قال حدثنا سیار قال حدثنا جعفر قال حدثنا مالک بن دینار قال اوحى اللہ تعالی الى موسیٰ بن عمران علیہ السلام ان یا موسیٰ اتخذ نعلین من حدید وعصا ثم اسعى في الارض ثم اطلب الاثار والعبر حتى يتخرق النعلان وتنكسر العصا۔ اللہ نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام آپ لوہے کی جوتے بنا لیں اور عصا بھی پکڑ لیں اور زمین میں چلیں پھریں اور دیکھیں کہ کتنی عبرتیں اور کتنے آثار ہیں، نشانیاں ہیں، حتیٰ کہ تمہارے جوتے پھٹ جائیں گے اور عصا ٹوٹ جائے گا۔ قال رب الدنیا قال بعض الحکماء احیی قلبک بالمواعظ ونورہ بالتفکر موتہ بالزہد وقوہ بالیقین وذللہ بالموت۔ بعض حکماء نے کہا کہ بھائی اپنے دل کو زندہ کرو مواعظ سے، اللہ کے احکام سننے سے، اور اپنے فکر کو روشن کرو، اور اپنے آپ کو موت اس طرح دیں کہ زہد اختیار کرو، دنیا سے بھاگو، اور قوت دو یقین سے اور موت کے خوف سے اب عاجز ہو جائیں۔ وقدرہ بالفناء وبصرہ وجاء الدنیا، اور جب دیکھا اس نے دنیا کے کیا حالات ہیں، وحذر صورت الدہر، اور اس کو ڈراؤ کہ کیسے دن بدلتے ہیں، وفحش تقلب الایام، اور کیسے کیسے انقلاب آتے ہیں، وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ،
اور جو قومیں گزر گئیں ان کے واقعات پڑھو، غور کرو. وَذَكِّرْهُمْ مَا أَصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، اور ان کو یاد دلاؤ کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر کیا ہوا. وَسَيِّرُوا فِي دِيَارِهِمْ وَآثَارِهِمْ، ان کی حویلیوں میں اور ان کے منازل میں اس کو چلاؤ دیکھو. وَانظُرْ مَا فَعَلُوا وَأَيْنَ حَلُّوا وَعَمَّ انقلبوا، غور کرو کہ انہوں نے کیا کیا، پھر نتیجہ کیا نکلا. فَانظُرُوا مَا حَلَّ بِالْأُمَمِ الْمُكَذَّبَةِ مِنَ النِّقَمِ وَالنِّكَالِ، اور عبرت پکڑو جو پہلی امتوں پہ اللہ کے عذاب آئے ہیں. اب ایسا کرو گے تو فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، تاکہ دل ہوں جو سمجھیں اور کان ہوں جو اللہ کے احکام سنیں. فَيَعْتَبِرُونَ بِهَا، اور عبرت پکڑیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ نے فرمایا اندھا وہ نہیں جس کی آنکھیں اندھی ہوں، بلکہ اندھا وہ ہے جس کا دل اندھا ہو. أَلَيْسَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَإِنَّمَا أَعْمَى الْبَصِيرَ وَإِنْ كَانَتِ الْقُوَّةُ الْبَاصِرَةُ سَلِيمَةٌ، اس کی آنکھیں صحیح ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَنْفَذُ إِلَى الْعِبَرِ وَلَا تَدْرِيبَ الْخَبَرِ، لیکن وہ غور نہیں کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا دل اندھا ہو چکا ہے. وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَهُوَ أَبُو مُحَمَّدْ عبد الله بن محمد بن حيان الأندلسي الشنتريني، وقد كان وفاته سنة 17 و500. اس نے کہا تھا یا من يصيح إلى داعي الشقاء وقد نادى به النائيان الشيب والكبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے غور کرو، اللہ نے تمہیں پکار دی، تنبیہ کی ہے. کیسے کہ ایک تو بڑھاپا آ گیا اور اس کے بعد بال سفید ہو گئے، یہ اللہ سے ڈرانے والے ہیں. ان كنت لا تسمع الذکر، اگر تم نصیحت نہیں سنتے ہو. ففیما ترى، کیا دیکھتے ہو. فی راسک الوائیان السمع والبصر، اللہ نے تیرے سر کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں ڈر پکڑنے والی، ایک قوت سامع اور بصر. لیس الاسم والاعمى سوى رجل لم يهده الهاديان العين والأثر، اصل بہرا اندھا وہ ہوتا ہے جس کو ہدایت نہ ملے. للدار یبکی وللدنیا وللفلک وللنیران الشمس والقمر، نہ زمانہ ہمیشہ رہے گا، نہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی، نہ آسمان ہمیشہ رہیں گے، اور نہ یہ نیران روشن کرنے والے سورج چاند ہمیشہ رہیں گے. لَيَلْعَلَنَّنِ الدُّنْيَا وَإِنْ كَرِهَا فِرَاقَهَا الثَّاوِيَانِ الْبَدْوَ وَالْحَذْرِ. تم چھوڑو اس دنیا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت پکڑو اور ان چیزوں سے عبرت حاصل کرو. واللہ اعلم.